اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس عقیدہ باطل کے مقابلے میں کوئی نیا عقیدہ پیش نہیں کیا تھا، بلکہ وہ پرانا عقیدہ لے کر کھڑے ہو گئے تھے، جو عقیدہ صدیق اکبر کا تھا، جو عقیدہ فاروق اعظم کا تھا، جو عقیدہ عثمان غنی کا تھا، جو عقیدہ مولا علی کا تھا، جو عقیدہ غوث اعظم کا تھا، جو عقیدہ خواجہ غریب نواز کا تھا، جو عقیدہ شاہ برکت اللہ کا تھا، اب وہ عقیدہ لے کر بریلی کی دھرتی سے امام احمد رضا کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ پیغام دیا تھا کہ خدا کی قسم ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز نام ہے خیال مصطفیٰ میں ڈوب جانے کا۔ زندہ باد، بے شک۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پھر انگریزوں نے اپنے پٹھوں کے ذریعے ایک عقیدہ قوم کو اور دلوایا کہ محمد یا علی جس کا نام ہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ جواب بریلی سے امام احمد رضا نے دیا اور مصطفیٰ جان رحمت کے حیات النبی ہونے پر ایسے دلائل و براہین کے انبار لگا دیے کہ آج تک دنیا بدعقیدگیت تڑپ رہی ہے، پھڑا رہی ہے، مگر اعلیٰ حضرت کے دلائل و براہین کا وہ کوئی جواب نہیں دے پا رہی ہے۔ بے شک۔ علم غیب کا انکار کیا گیا، حاضر و ناظر ہونے کا انکار کیا گیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بڑی بڑی خانقاہیں موجود تھیں، بڑے بڑے مدارس موجود تھے، مگر اس وقت کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، سب چپ۔ علم غیب کا انکار جواب بریلی سے امام احمد رضا نے دیا، تو میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ان ادیان باطلہ، فرقہ باطلہ، گستاخان اولیاء، غداران خدا اور باغیان رسول، یہ جتنے بھی یہ گستاخ فرقے ہیں، ان کے بڑے سے بڑے عالم کا جواب دینے کے لیے ہمارے چھوٹے سے چھوٹے مدرسے کا چھوٹے سے چھوٹا طالب علم کافی ہوا کرتا ہے۔ تو اس وقت اعلیٰ حضرت کے والد حیات تھے جی، تو اعلیٰ حضرت کے والد نے جواب کیوں نہیں دیا؟ جی اب اگر میں یہ کہوں کہ فلاں خانقاہ نے جواب کیوں نہیں دیا، فلاں مدرسے کے شیخ الحدیث نے جواب کیوں نہیں دیا، تو لوگ کہیں گے توصیف رضا پاگل ہو گیا ہے، یہ ہماری خانقاہ کے مورث اعلیٰ پر اعتراض کرتا ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد حضرت سیدنا شاہ آل رسول، جن سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اکتساب فیض فرمایا ہے اور جن کے مرید ہیں وہ بھی تو حیات تھے، انہوں نے جواب دیا ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کے دادا بھی حیات تھے، حضرت رضا علی خان، انہوں نے جواب دیا ہوتا، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ میں سوچتا ہوں کیا یہ جواب دینا نہیں جانتے تھے؟ میں کہنا چاہتا ہوں یہ جواب تو دینا جانتے تھے، مگر جواب دیتے بھی کیسے؟ ان ادیان باطلہ کا جواب دینا اللہ نے احمد رضا کے حصے میں رکھا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس رضوی، سرکار توصیف ملت، زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ برٹش نے جو ایک مذہب دیا تھا اس بد مذہب کا مقابلہ بریلی سے امام احمد رضا نے کیا تھا، تو امریکہ پیچھے کب رہ جاتا؟ یہ ٹرمپ صاحب کب پیچھے رہ جاتے؟ تو اب امریکہ سے بھی ایک نیا مذہب چلایا جا رہا ہے، ایک نیا مذہب امریکہ سے ایجاد کیا جا رہا ہے، جو عرب کی معرفت، وہ ایک نیا مذہب ابراہیمی فیت، دین ابراہیم لایا جا رہا ہے اسرائیل کو بچانے کے لیے، یہودیت کو بچانے کے لیے۔ یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تم بھی مانتے ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی مانتے ہیں، یہ یہودی بھی ان کو مانتے ہیں، یہ مسلمان بھی ان کو مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت یعقوب کی اولادوں میں یہ یہودی ہیں اور حضرت اسماعیل کی اولادوں میں یہ مسلمان ہیں، تو یہ چچیرے تیرے بھائیوں کا جھگڑا ہے، یہ چچیرے تیرے بھائیوں کا جھگڑا ہے، تو تم جھگڑتے کیوں ہو؟ ایک ہی
बाप की औलाद हो तो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा हो जाओ। ये एक नया मजहब अमेरिका से चलाया जा रहा है जिसको अरब कंट्रीज ने मंजूर भी कर लिया है, मगर अभी सऊदी अरब तैयार नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब बरेली से इसका जवाब कौन देगा? हम तो अपनी उम्र तबाई को पहुंच गए, हम सब अपनी उम्र तबाई को पहुंच गए। अब इस नए मजहब का जवाब कौन देगा? अब ये जो अमेरिका से नया मजहब इजाद किया जा रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बरेली कभी भी इल्म से खाली नहीं रहा है। हम तो अपनी तबाई उम्र को पहुंच चुके हैं, मगर बरेली का मुस्तकबिल अब एहसन रजा है, बरेली का मुस्तकबिल असद रजा है, बरेली का मुस्तकबिल इमरान रजा समनानी है, बरेली का मुस्तकबिल फैज रजा है, बरेली का मुस्तकबिल अरसलान रजा है। अब अगर कोई जवाब देगा तो अल्लाह तबारक व तआला औलादी आला हजरत ने इनमें से किसी को तैयार फरमाएगा और इल्म लदुन्नी अता फरमाएगा। बरेली ने कल भी क़यादत की है मुसलमानों की और आज भी क़यादत कर रहे हैं, और सुबह क़यामत तक बरेली से इस्लाम और ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला जरूर किसी न किसी को तैयार फरमाएगा। मैं मुझे तकरीर करने के इरादे से बिल्कुल नहीं आया था। मेरे चचा हजरत मौलाना मन्नान रज़ा खान साहब का हुक्म हुआ कि आपको आना है, तो मैंने सोचा ये कि कुछ पैगाम जो बरेली से हमेशा दिए जाते रहे हैं मसलक अहले सुन्नत व जमात की तरक्की के लिए और मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए, तो मजहबी व मसलकी और मुल्की व कौमी ज़िंदगी संवारने वाला एक मौसर पैगाम जो मैं बरेली शरीफ से आला हजरत फाजिल बरेलवी के उर्स मुबारक के मौके पर पेश करना चाहता हूँ। मजहबी व मसलकी तालीम और बेदारी मजहब अहले सुन्नत मसलकी आला हजरत पर सख्ती से कायम रहें और बद मजहबों से रिश्ते नाते हरगिज़ न जोड़ें। इसके साथ ही मयारी तालीम तक रसाई में इजाफा करें जिसमें जदीद और मजहबी तालीम दोनों शामिल हैं, ताकि मुसलमान खुद कफील मजबूत और बाशऊर बन सकें। नंबर 2, समाजी इत्तेहाद के ताल्लुक से समाजी तफरीक को कम करें और जामे पॉलिसियों को फ़रोग़ दें, ताकि तालीम तमाम कम्युनिटीज़ के दरमियान बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम और ताअवुन में इजाफा हो सके। नारे तकबीर,